لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ سید علی وقار پیش کردہ قرارداد علم دولت کا محتاج نہیں۔ میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ جناب والا، مجھ سے پہلے آنے والے اس سوال کر کے گئے کہ کیا علم حاصل کرنے میں آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ تو میرے بھائی، میں بتاتا ہوں کہ علم اور ڈگری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جناب من، ڈگری دولت کی محتاج ضرور ہو سکتی ہے، لیکن علم دولت کا محتاج ہرگز نہیں، لہذا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے۔ سید علی وقار، دولت علم کی محتاج ہے، کیونکہ دولت کو پہچاننے اور اس کی شناخت کرنے کے لیے کسی علم، شعور اور آگہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو منطقی اعتبار سے قرارداد کا موضوع علم دولت کا محتاج نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ سید علی وقار، ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات واضح کی گئی کہ جرمنی، اٹلی، فرانس اور سویڈن میں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ مزید ایک رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں 10 ایسی ویب سائٹ ہیں جو بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ سید علی وقار، ان تمام دلائل کو دیکھتے ہوئے میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علم دولت کا محتاج ہرگز نہیں، لیکن ابھی میرے مخالف ساتھی آئیں گے اور اس قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دیں گے اور علم کو دولت کا محتاج بنانے کی ناکام کوشش کریں گے۔ لیکن سید علی وقار، میں ان کو ابھی بتا دوں کہ اگر علم دولت کا محتاج ہوتا تو ماہین بلوچ لیاری کی سڑکوں پر بلا معاوضہ بچوں کو تعلیم فراہم نہ کرتی۔ اگر علم دولت کا محتاج ہوتا تو ایک رکشہ ڈرائیور کا بچہ میٹرک میں 1100 میں سے 945 نمبر لے کر 3rd پوزیشن حاصل ہرگز نہ کرتا۔ جناب والا، میں اپنے مخالفین سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ڈبیٹ کمپٹیشن میں آپ دولت کی وجہ سے منتخب ہوئے ہیں یا علم کی وجہ سے؟ جناب والا، یقیناً علم کی وجہ سے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ علم دولت کا محتاج ہرگز نہیں، بلکہ دولت علم کی محتاج ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ میرے مخالفین اپنے علم کی ہی وجہ سے اس مقابلے میں شامل ہو کر اس کے انعام گاڑی جیسی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بس سید علی وقار، ثابت ہوتا ہے کہ علم دولت کا محتاج نہیں، بلکہ دولت علم کی محتاج ہے۔ لیکن جناب والا، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔